لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعه وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان اکرام قدر، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کی گئی. شب شہادت مظلومہ کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہے، اور وہ پہلی روایت کہ جس کے اعتبار سے شہزادی اپنے بابا کے گزرنے کے بعد یا تو 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں. تو اس روایت کے اعتبار سے آج کی شب شب شہادت جناب زہرا کی شب ہے، اور یقیناً پوری دنیا کے اندر مراجعین نے جو یہ ایک سلسلہ کہ جو بہت اہم ترین سلسلہ ہے اور شیعت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ترین سلسلہ کہ جو ایک کافی عرصے سے رائج بھی ہو چکا ہے اور شاید دین کی بقا کے لیے اور شیعت کی بقا کے لیے ضروری بھی بہت زیادہ. ایام فاطمیہ کے سلسلے کا آغاز ہو رہا، یعنی یہ جو پہلی روایت ہے جس میں رسول ختم مرتبہ 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
اور شہزادی پر مظالم کی وہ انتہا کی جاتی کہ شہزادی اپنے بابا کے بعد یا تو 75 دن زندہ رہتی، جو روایتوں کے جملے ہیں، یا 95 دن۔ تو 28 سفر کے اعتبار سے 75 دن آج یعنی جمادی الاول کے اس دوسرے عشرے کی ابتدا میں 75 دن مکمل ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ایام فاطمیہ کے سلسلے کا آغاز ہو رہا۔ اور یقیناً ہمارے مراجعین نے یہ کام اس انداز میں انجام دیا تاکہ لوگوں کو شیعت کی بقا کی باتیں یاد رہیں۔ ایک زمانے میں لوگ غدیر کے پیغام کو بھول گئے، علی کی ولایت کے پیغام کو بھول گئے، لیکن یاد رکھیے شیعت کی بقا کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو مظلومیت ہے، یہ کوئی معمولی مظلومیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے پہلے تو ذہن میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ جناب زہرا کا مقام کتنا بلند ہے، جناب زہرا کی عظمت کیا ہے۔ رسول کی بیٹی کے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو لخت جگر رسول اکرم ہے، جو خود رسول کا ٹکڑا ہے، کتنا بلند مقام ہوگا۔ اور اس زہرا کو اگر کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اس زہرا پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خود رسول اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچانا، خود رسول خدا کو پریشان کرنا، انہیں اذیت میں ڈالنا۔ حقیقت یہ ہے کہ مظلومیت جناب زہرا کو اگر بیان کر دیا جائے اور گناہگاروں کو کٹہرے میں لا دیا جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقع رسول کو تکلیف پہنچانے والے کون تھے، مالائے کائنات کو حق سے محروم کرنے والے کون تھے۔ آج دنیا کے اندر بڑا نعرہ لگا ہوا ہے، کبھی اتحاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ مظلومیت جناب زہرا کو بیان نہ کیا جائے۔ میں ایک جملہ، بہت امپورٹنٹ ترین جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے طریقے پر بحث ہو سکتی، عقیدے پر بحث نہیں ہو سکتی۔ مظلومیت جناب زہرا وہ ان مسلمات میں سے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، اور واقعاً یہی مظلومیت زہرا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو تشیع کی حقانیت ثابت کرنے کے اندر مددگار ثابت ہوئی۔ اور میں یہ جملے ایسے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے بزرگان کے جملے اٹھا کر دیکھیے، کتنے سارے بزرگان ایسے تھے کہ جنہوں نے فقط مظلومیت جناب زہرا کو جب پڑھا، تحقیق کی، نتیجے پر پہنچے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعاً جناب زہرا کی مظلومیت ہی تشیع کی حقانیت کا سبب ہے۔ یعنی کوئی رسول کی بیٹی کو تکلیف کیوں پہنچائے گا؟ اور اگر پہنچا رہا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مقصد پیچھے ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری باتیں رسول کی بیٹی کو حق لینے کے لیے دربار میں کیوں جانا پڑ رہا؟ مولانا اسماعیل دیوبندی کے بارے میں مشہور ہے، بڑے مشہور مناظرہ کرنے والے تھے، کہتے تھے کوئی میرے سامنے آتا تھا تو جواب نہیں دے پاتا تھا، رک نہیں پاتا تھا، ٹک نہیں پاتا تھا۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اور بوڑھا کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مناظرہ کرنے والے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ کیا رسول کی بیٹی کبھی دربار میں گئی تھی؟ اب دیکھیں جملہ بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن کبھی کبھار حق بات چھوٹی سے چھوٹی بات کے ذریعے سے عیاں ہو جایا کرتی ہے، دل میں جگہ بنا لیا کرتی۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا دربار میں گئی تھی۔ اب یہ مناظرے اس وقت کس انداز میں ہوا کرتے تھے؟ اسی انداز میں ہوا کرتے تھے کہ دربار میں گئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا، اس پر ڈیبیٹ ہوتی۔ لیکن سوال کرنے والا بھی بڑا خاص قسم کا بندہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتا رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ کہا کہ ہاں گئی تھی۔ کہا اچھا یہ بتا رسول کی بیٹی نے دربار میں کچھ مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ سوال کے جواب میں کہنے لگے رسول کی بیٹی نے دربار میں یقیناً مانگا تھا، اپنے حق کو مانگا تھا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا اچھا یہ بتا رسول کی بیٹی کو وہ چیز دے دی گئی یا نہیں دے دی گئی؟ اب ذرا سوچیے کہ وہ رسول کی بیٹی کی جس کی فضیلت رسول خدا نے کتنی بیان کی۔ کبھی بضعۃ الرسول کہتے ہیں، کبھی یہ جملہ کہتے ہیں فاطمہ مجھے تم میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جو رسول کا ٹکڑا ہو، جو سراپا صداقت کا ٹکڑا ہو، اگر وہ جا کر کسی چیز کا تقاضا کر دے اور وہ ہستی کہ جس کی صداقت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے،
اگر زہرا اپنی زبان پر کسی قسم کے کلیم کو لے کر آ رہی ہیں، کسی دعوے کو لے کر آ رہی ہیں، تو یاد رکھیے کلیم غلط نہیں ہو سکتا۔ مباہلہ کا میدان اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اپنے ساتھ مباہلے کے میدان میں ان کو لے کر گئے تھے جو واقعاً سچے تھے، اور جن کی صداقت کی گواہی قرآن مجید دے دے، وہ اگر کسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ سچ پر تو ہو سکتے، جھوٹ پر صرف سامنے والا ہو سکتا۔ اور جنہوں نے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھا، جنہوں نے تاریخ کو صحیح انداز میں پڑھا، چاہے دل میں ان کی کیسی ہی کیفیتیں ہوں، اگر واقعاً قرآن کو صحیح انداز میں پڑھا تھا تو وہ جانتے ہیں کہ جو صداقت کا معیار بن کر مباہلہ کے اندر گئے تھے، اگر وہ کسی مقام پر آ کر کسی حق کا تقاضا کر رہے ہیں تو وہ سچائی کی بنیاد پر تقاضا ہوگا، جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ سوال کہ رسول کی بیٹی نے کچھ مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا اور اسے دیا گیا نہیں دیا گیا، کہتے ہیں اس انداز میں دل میں اثر ہوا کہ اسی وقت سارے کے سارے مناظروں کو چھوڑ کر جناب زہرا کے حق کا وکیل بن گیا اور جناب زہرا کے حق کا دفاع کرنے والا بن گیا۔ یہ مظلومیت جناب زہرا ہے، جنہوں نے اسلام پر تحقیق کی، جنہوں نے جناب زہرا کے معاملے کو دیکھا، جنہوں نے جناب زہرا کی تاریخ کو پڑھا، ان کے لیے شیعت کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی بھی یہ جملے کہتے کہ کس انداز میں شیعت کی طرف راغب ہوئے، کس انداز میں ان کے نزدیک مذہب شیعہ حق ثابت ہوا، جناب زہرا کی مظلومیت کو پڑھ کے۔ یہ تاریخ کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں عزیزان گرامی جو شیعت کی حقانیت کا سبب ہے۔ آج اگر کوئی کسی مقام پر کہہ رہا ہے کہ جناب زہرا کی مظلومیت کو بیان نہ کرو، اس سے آگے بڑھ کر یہی سوال ہونا چاہیے کہ یاد رکھو شیعت کی بقا اور شیعت کی حقانیت، یہ مظلومیت جناب زہرا شیعت کی حقانیت کو بیان کر رہی ہے۔ طریقے پر بحث ہو سکتی ہے، عقیدے پر بحث نہیں ہو سکتی، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج اتحاد کے نام پر جس انداز میں عقیدوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، جس انداز میں لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، ذہن میں رہے کہ یہ سارے کے سارے عقیدے سے دور کرنے کے مرحلے ہیں۔ انسان کو اپنی بنیادوں کے اوپر باقی رہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فتنہ و فساد پھیلایا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتشار پھیلایا جائے، لیکن یاد رکھیے اپنے عقیدے کی بقا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے مراجعین نے ایام فاطمیہ کو اسی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ کتنے امپورٹنٹ ترین ایام ہیں۔ جناب زہرا کی مظلومیت یہ در حقیقت شیعت کی بقا کا سبب ہے، اور جب تک یہ چیزیں ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو پتہ نہیں ہوں گی، اسے اس ظلم کا، اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر گزری۔ اور واقعی اس حق کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ مراجعین اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی کچھ جملے کہ جو کچھ سال پہلے انہوں نے کہے بھی تھے اور موجود بھی ہیں مختلف مقامات کے اوپر، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پہلی رات قبر کے اندر مولا کائنات مولا امیر کی زیارت تمہیں نصیب ہو جائے تو یاد رکھو مظلومیت زہرا کو بیان کرنے میں کوتاہی مت کرنا۔ جناب زہرا کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو پتہ چلے کہ 18 برس کی عمر میں اگر بی بی کے ہاتھ میں عصا آیا ہے تو وجہ کیا تھی۔ رسول کی اس بیٹی کے ہاتھ میں اگر 18 برس کی عمر میں عصا آ رہا ہے تو کیا کیا مظالم ڈھائے گئے ہوں گے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے فرماتے جناب زہرا کے ذکر میں کوتاہی کرنا گویا مولا امیر کے حق میں خیانت کے برابر ہے، کیونکہ بات دراصل یہی ہے کہ حق زہرا سے بات شروع ہوگی اور ولایت امیر المؤمنین تک جائے گی، غدیر کے پیغام تک جائے گی، اور یہ ساری کی ساری باتیں بڑی واضح قسم کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایام فاطمیہ وہ ایسنس ہے کہ جو در حقیقت تشیع کی بقا ہے اور دوبارہ زندگی دے رہے ہیں، آپ کے عقیدوں کو ایک جلا دے رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ لہذا ایام فاطمیہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جناب زہرا کی باتوں کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ روایت اگر اٹھا کر دیکھیں، مقام جناب زہرا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، مقام علی بن ابی طالب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے،
محمود بن لبید کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب زہرا کا ایک انداز تھا کہ جب رسول اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بی بی کا ایک دستور تھا، بی بی کا ایک روٹین تھا کہ بی بی اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی اور ہفتے میں 2 دن شہدائے احد کی قبر پر جایا کرتی تھی، جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی اور وہاں پر جا کر گریہ کیا کرتی تھی. محمود بن لبید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں احد کے مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بی بی گریہ کر رہی ہیں، اور جب میں نے بی بی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا بی بی اس انداز میں گریہ کر رہی ہیں کہ سننے والے کا جگر پاش پاش ہو جائے. کہنے لگا میں نے بی بی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی کس انداز میں گریہ کر رہی ہیں؟ سننے والا تکلیف میں آ رہا، سننے والا سوچ رہا ہے کہ کیا ہو گیا. اور بی بی کی زبان پر جملے ہیں اذا مات میت قل ذکرہ. دیکھو جب کسی کا کوئی گزر جاتا ہے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. بی بی کا انداز دیکھیے کس انداز میں بیان کر رہی ہیں، اپنے بابا کو کس انداز میں یاد کر رہی ہیں. فرما رہی ہیں کہ جب کسی کا کوئی گزر جاتا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے، قل ذکر ہو، اس کا ذکر کم ہو جاتا ہے، کچھ دن تک لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن وہ ذکر ابھی مذ واللہ اکثر، جب سے میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے زہرا کا ذکر بڑھ چکا ہے. زہرا اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کر رہی، اور کیوں نہ یاد کرے، زہرا پر مصیبتیں اس انداز کی ڈھائی گئیں. ہر لمحے پر اپنے بابا کو یاد کیا، ہر مقام پر جناب زہرا نے اپنے بابا کو یاد کیا. یہ زہرا کی منزلت کوئی معمولی منزلت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں گا کہ کس انداز میں مقام جناب زہرا کو پیش کیا گیا روایتوں کے اندر. بی بی فرما رہی جب سے میرے بابا اس دنیا سے گزرے ہیں میرے بابا کا ذکر بڑھ گیا ہے. لوگوں کا ذکر کم ہو جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن زہرا اپنے بابا کو زیادہ یاد کر رہی. محمود بن لبید کہتا ہے پھر میں نے آگے بڑھ کر سوال کیا بی بی یہ بتائیے کہ کیا مولا کائنات کی ولایت کی صراحت رسول اللہ نے بیان کی تھی؟ حضرات گرامی یاد رکھیے ذکر جناب زہرا ولایت امیر المومنین، حق امیر المومنین تک پہنچانے والا، اور اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ حق امیر المومنین کو سمجھنا ہے، مظلومیت جناب زہرا کو سمجھو. روایت لکھ رہی ہے کہ محمود بن لبید سوال کرتا ہے کہ کیا رسول اللہ نے مولا کائنات کی صراحت سے بیان کیا تھا، ولایت کو بیان کیا تھا؟ بی بی فرماتی ہے کیا تم غدیر کے ذکر کو بھول گئے؟ جب میرے بابا نے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا، بلند کر کے لوگوں کے سامنے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، کیا تم ذکر غدیر کو بھول گئے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا بی بی وہ تو یاد ہے، اور کوئی ذکر ہے تو بتائیں. کیا کسی اور مقام پر رسول خدا نے مولا کائنات کے بارے میں کچھ جملے کہے؟ کیا کسی اور مقام پر رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کچھ فرمایا؟ اب بی بی کے جملے سنیے. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا علی خیر من اخلفہ فیکم، علی ان سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جو میں اپنے بعد اپنے پیچھے تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہارے درمیان جتنے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی ان سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بلند فضیلت والا ہے. وہو الامام والخلیفۃ بعدی، اور علی امام بھی ہے اور میرے بعد خلیفہ بھی ہے. وسبطایا وتسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرار، اور یاد رکھو کہ جو 9 حسین کی صلب میں سے ہوں گے وہ ائمہ ابرار ہوں گے. حسن و حسین ائمہ ہوں گے، اور حسین کی صلب میں سے 9 یہ ائمہ ابرار ہوں گے، نیکوکاروں کے امام ہوں گے. اور پھر بھی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا لئن اتبعتموہم وجدتموہم ہادیین مہدیین، اگر تم نے ان کی اتباع کر لی، تم ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیروی کرنے لگے، تو یاد رکھو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم گمراہی سے باہر نکل آؤ گے. وَلَئِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ لَيَكُونَ الْاخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر تم نے ان کے درمیان اختلاف کیا، اگر تم نے ان کی مخالفت کی، تو یاد رکھو یہ اختلاف قیامت کے دن تک ختم نہیں ہوگا. جب اس نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بی بی اگر ایسی ہی بات تھی تو مولا کائنات نے آگے بڑھ کر اپنے حق کو کیوں نہیں لیا؟
مولا کائنات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اپنے حق کو لینا چاہیے تھا. اور یہ وہ اعتراض ہے جو اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں کہ کیوں مولا کائنات آگے نہیں بڑھے، کیوں مولا نے آگے بڑھ کر اپنے حق کو نہیں لیا. اور یہاں پر بی بی کا جواب سنیے، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ترین جواب ہے، ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے کہ کیوں مولا کائنات نے آگے بڑھ کر اپنے حق کو نہیں لیا. بی بی فرماتی ہیں کہ لقد قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوا کرتی ہے. استؤتا ولا تأتی، کعبے کی طرف لوگ آیا کرتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتا. یعنی مثال کو سنیے، کس انداز میں بی بی مولا کائنات کی دفاع کو کر رہی ہیں، کس انداز میں بی بی مولا کائنات کی ولایت کا بیان کر رہی ہیں کہ یاد رکھو علی کی مثال کعبے کی مانند ہے. لوگ کعبے کا طواف کریں گے آ کے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا طواف کرنے کے لیے. یہ مقام و منزلت علی بن ابی طالب ہے جو جناب زہرا رسول اللہ کی زبانی بیان فرما رہی ہیں. بی بی نے جب یہ ساری کی ساری باتیں بیان فرمائیں، پھر بی بی فرماتی ہیں کہ یاد رکھو اگر تم حق اس کے اہل کو دیتے اور اطرت رسول خدا کی پیروی کرتے تو یاد رکھو دین اتنا بہترین ہو جاتا کہ خدا کے بارے میں بھی اختلاف کرنے والا نہ ملتا. یعنی بی بی کہنا کیا چاہ رہی، اگر حق حقدار کے ہاتھ میں آ جاتا تو پوری دنیا اس انداز میں دین کی پیروی کرنے والی بن جاتی کہ خدا کے بارے میں اختلاف کرنے والے لوگ نہ ملتے، کوئی کافر نہ ملتا، کوئی مشرک نہ ملتا. لیکن تم نے دین حقدار کے ہاتھ میں نہیں دیا، حق حقدار کے ہاتھ میں نہیں دیا. بی بی کے جملے ہیں، بی بی فرماتی ہیں وَلَكِنْ قَدَّمُوا مَنْ أَخَّرَهُ اللَّهُ، تم نے اس کو مقدم کر دیا کہ جنہیں پروردگار عالم نے مؤخر کیا تھا، اور وَأَخَّرُوا مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ، اور تم نے اس کو مؤخر کر دیا کہ جسے خدا نے مقدم کیا تھا. یعنی خدا نے جس کا حق پہلے رکھا تھا تم نے اسے حق نہیں دیا، اسے مؤخر کر دیا، تاخیر کا شکار کر دیا. پھر بی بی فرماتی ہے در حقیقت تم نے رسول کا انکار کیا، اپنی شہوت کو اختیار کیا، اپنی رائے سے کام کیا، خدا کے قول کا انکار کیا. در حقیقت تم نے دین کو پریشان کر دیا، دین کو رسوا کر دیا. یہ بی بی کے جملے تھے. کس انداز میں بی بی دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یاد رکھو حق امیر المؤمنین کو سمجھو، ولایت امیر المؤمنین کو سمجھو. یاد رکھیے جناب زہرا کے مقام کو سمجھنا مظلومیت جناب زہرا کو سمجھ لینا. اگر مظلومیت جناب زہرا کو سمجھ لیا تو خود بخود ولایت امیر المؤمنین کا پیغام واضح ہو جائے گا، حق امیر المؤمنین کا پیغام واضح ہو جائے گا. یہ ایام فاطمیہ در حقیقت یہی سلسلہ ہے. ان ایام میں اپنی تاریخ کو پڑھیے، ولایت امیر المؤمنین کو پڑھیے. یاد رکھیے یہی ولایت امیر المؤمنین انسان کی قبر میں کام آنے والی ہے. مقام حضرت زہرا کو سمجھیے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے. روایتیں بھری پڑی ہیں. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کے ذریعے میں نے ابتدا کی، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 57، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے ہیں کون؟ جا کر دیکھیے کہ کس نے رسول خدا کو اذیت دی. رسول اللہ کی حدیث کو سنیے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ حدیث کے جملے ہیں اور بڑی واضح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس نے زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تاریخ میں جا کر ڈھونڈیے کہ کس نے زہرا کو اذیت پہنچائی تھی. جس نے جناب زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے رسول خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول خدا کو اذیت پہنچائی وہ اس آیہ قرآنی کا مزاق بن گیا. میں اپنے طور پہ بات نہیں کر رہا، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 57 جا کر پڑھیے، سمجھ میں آئے گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے، جو لخت جگر رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے وہ رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے. اور جو رسول کو اذیت پہنچائے، قرآن مجید کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اس پر، اور پروردگار عالم نے بڑا سخت قسم کا عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے.
مقام فاطمۃ الزہرا یہ ہے کہ جو زہرا کو اذیت پہنچا رہا ہے در حقیقت وہ رسول خدا کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ رسول خدا اس گھر پر آتے ہیں، اس گھر پر سلام کیا کرتے ہیں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، السلام علیک یا معدن الرسالہ۔ یہ جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر کا شرف ہے کہ رسول ختمی مرتبہ جناب زہرا کے گھر پر آتے اس انداز میں سلام کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مقام و منزلت جناب زہرا کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر جناب زہرا کو اذیت پہنچانا رسول خدا کو اذیت پہنچانا ہے، بہت سارے لوگ تو اس پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہار الانوار کی روایت ہے، اون اخبار رضا کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ سندل نامی ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مولا آپ کے چاہنے والے ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ امام نے کہا کون سی روایت کی بات کر رہے ہو؟ کئی باتیں کرتے ہیں کہ جسے جناب زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے ایک جملہ کہا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام جناب زہرا کے حق کے دفاع کو جانتے ہیں، کس انداز میں جناب زہرا کے حق کا دفاع کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ایسی حدیث تم نے کبھی سنی ہے، مسلم حدیث ہے، کہ مومن کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اگر مومن ناراض ہو جائے اس کا مطلب خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں ایسی حدیث موجود ہے، مومن کو ناراض کرنا ہے اس کا مطلب خدا کو ناراض کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے پلٹ کر فقط ایک مختصر سا سوال کیا، یہ بتاؤ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا تمہاری نظر میں مومن ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا تم ہماری ماں کو مومن بھی نہیں سمجھتے، ہماری جدہ کو مومن بھی نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ فاطمۃ الزہرا کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، تو ساری روایتوں کو چھوڑنے کے بعد بھی ایک مومن کی حیثیت سے جناب زہرا کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ جس نے جناب زہرا کو ناراض کیا، اور یاد رکھیے جناب زہرا سے بڑھ کر کون مومنہ ہوگی؟ امیر المومنین کا اگر کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو فاطمۃ الزہرا ہے، اس سے بڑی کون مومنہ ہوگی؟ مقام فاطمۃ الزہرا کو سمجھیے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ جناب زہرا کا گھر وہ گھر ہے کہ جس پر آ کر رسول خدا سلام کر رہے ہیں۔ اتنا مقام، جناب زہرا جب بھی رسول اللہ کے پاس آتی ہے، رسول اللہ اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ روایتوں کے جملے اور تو اور جناب زہرا کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہر اپنے چاہنے والے کی شفاعت کریں گی، اور ان کے چاہنے والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ القطرہ کی ایک مختصر سی روایت سن لیجئے، اس کے بعد میں منزل مصائب کی طرف جاتا ہوں۔ کتاب مناقب القطرہ کی ایک روایت، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نقل کرتے ہیں روایت کو 5ویں امام سے، امام باقر سے، کہ جابر نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ فرزند رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں میں سے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائیں کہ جسے جب بھی میں شیعوں کے سامنے نقل کروں تو شیعہ خوشحال ہو جائیں، خوشی سے مسرور ہو جائیں۔ اب 5ویں امام حدیث کو نقل کر رہے ہیں جابر کو، فرماتے میرے پدر بزرگوار نے اپنے جد امجد اور انہوں نے رسول خدا سے حدیث کو نقل کیا۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے جملے کی جب روز قیامت ہوگا، رسولوں اور پیغمبروں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اس دن میرا ممبر سب سے اونچا ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد خطبہ پڑھیں۔ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ تمام رسولوں اور پیغمبروں نے ویسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد تمام انبیاء کے جانشینوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، تمام اوصیاء کے ممبروں کے درمیان میرے وسیع علی ابن ابی طالب کا ممبر ہوگا جو تمام اوصیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا۔ اس وقت حکم ہوگا کہ یا علی خطبہ پڑھیں، اور علی ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اوصیاء میں سے کسی نے بھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبروں کی اولاد کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، میرے 2 بیٹے اور نواسوں اور میری زندگی کی تمناؤں کے 2 پھولوں کے لیے نور کا ممبر نصب کیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ خطبہ پڑھیں۔ ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ پیغمبروں کی اولادوں میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اور پھر ندا دینے والا یعنی جبرائیل فریاد کریں گے
کہ رسول اللہ کی لخت جگر کہاں ہے؟ خدیجہ بنت خویلد کہاں ہیں؟ مریم بنت عمران کہاں ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم کہاں ہیں؟ یحییٰ ابن زکریا کی والدہ گرامی کہاں ہیں؟ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل محشر آج کرامت اور عزت و بزرگی کس کے لیے ہے؟ سب کے سب جواب دیں گے، رسول خدا بھی جواب دیں گے، ائمہ طاہرین بھی جواب دیں گے، سب عرض کریں گے کہ عزت و بزرگی پروردگار عالم کے لیے ہے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ یا اہل الجم انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین والفاطمہ علیہم السلام، کہ اے لوگو، اے سارے کے سارے لوگوں، اے اہل محشر، بے شک میں نے عزت و عظمت محمد، علی، حسن، حسین اور فاطمہ کے لیے رکھ دی ہے۔ اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بہشت کی طرف جا سکیں۔ یہ مقام و منزلت فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب سنیے مقام فاطمۃ الزہرا کیا ہے۔ جبرائیل جنت کی اونٹوں میں سے ایک اونٹوں کو لے کر آئیں گے، جس کو آراستہ کیا جائے گا اور جس کی مہار مختلف قسم کے پتھروں سے مزین ہوگی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس میں بٹھایا جائے گا، سوار ہوں گی، اور پروردگار عالم 1,00,000 فرشتوں کو نازل کرے گا کہ جناب زہرا کو اپنے پروں پر سوار کر کے بہشت کی طرف لے کے جائے۔ جب بہشت کے دروازے پر جناب زہرا پہنچیں گی تو وہاں پر پہنچنے کے بعد مڑ کر دیکھیں گی، پروردگار عالم فرمائے گا یا حبیب کی بیٹی پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ حالانکہ میں نے حکم دیا کہ جاؤ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ جناب زہرا فرمائیں گی، عرض کریں گی یا رب، میں جاننا چاہتی ہوں، اے پروردگار میں جاننا چاہتی ہوں، ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے پروردگار میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں اپنی قدر کو پہچان لوں، اپنی ویلیو کو پہچان لوں کہ اس دن میری ویلیو کیا ہے، اس دن میری قدر و منزلت ہے کیا۔ یہ جناب زہرا سوال کریں گی، پروردگار عالم کہے گا یا بنت حبیبی ارجعی، اے میرے حبیب کی بیٹی پلٹ جاؤ، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لاحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلی الجنہ، اے میرے حبیب کی بیٹی پلٹ جاؤ، دیکھو جس کسی کے دل میں آپ کی محبت ہو یا آپ کی اولاد میں سے کسی کی محبت ہو، اسے پکڑ کر لے آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آؤ، اسے جنت میں داخل کر لو۔ یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اگر تمہارے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، اولاد فاطمہ کی محبت ہے، جناب زہرا ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گی۔ کتنا بلند مقام ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، واللہ یا جابر، خدا کی قسم ہے جابر، اس روز جناب زہرا اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے نکالیں گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو خراب دانوں میں سے نکالا کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان بلندی سے دیکھتا ہے، پرندہ ہر اس دانے کو لے لیا کرتا ہے جو کھانے کے قابل ہوا کرتا ہے۔ اگر بہت خراب ہو گئے تو واقعی پرندہ بھی نہیں کھائے گا، لیکن اگر پرندہ نکال رہا ہے دانے کو اس انداز میں، 5ویں امام فرماتے ہیں جابر، اس انداز میں جس طریقے سے پرندہ کھانے والے دانے کو نکال لیا کرتا ہے، جناب زہرا اپنے شیعوں کو اہل محشر میں اس انداز میں جدا کریں گی، نجات دے دیں گی۔ پھر روایت کے جملے سنیے، جب بی بی اپنے شیعوں کے ہمراہ بہشت کے دروازے پر پہنچے گی تو خداوند عالم جناب زہرا کے شیعوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، تو خدا فرمائے گا پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ شیعہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پروردگار ہمیں بھی یہ بتا دے ہماری کیا قدر و منزلت ہے، ہم جناب زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہم اولاد زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہماری کیا قدر و منزلت ہے۔ اب پروردگار عالم کہے گا یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، واپس پلٹ جاؤ، جو کوئی بھی فاطمہ زہرا کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے اسے لے آؤ۔ انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، دیکھو کس نے جناب زہرا کی محبت کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا ہو اسے لے کر آ جاؤ۔ انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، دیکھو کسی نے جناب زہرا کی محبت میں کسی کو شربت پلایا ہو اسے لے کر آ جاؤ، پانی پلایا ہو لے کر آ جاؤ۔
انظروا من رد عنکم غیبۃ فی حب فاطمہ، دیکھو کہ جس کسی نے جناب فاطمہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے غیبت کرنے سے روکا اسے بھی لے کر آ جاؤ۔ انظروا من کساکم لحب فاطمہ، اور دیکھو کہ کس نے جناب زہرا سے محبت کی وجہ سے کسی کو کپڑے پہنائے، کسی کو لباس دیا، اس کا ہاتھ پکڑو، خذوا بیدہ وادخلوا الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صرف مقام فاطمہ الزہرا بلند نہیں ہے، بلکہ جناب زہرا جسے چن لیں گی اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ جاؤ دیکھو کسی نے اگر محبت زہرا کے اندر کھانا کھلایا ہے اسے لے آؤ، کسی نے اگر محبت زہرا کے اندر پانی پلایا ہے لے کر آ جاؤ۔ یاد رکھیے عزائے فاطمہ الزہرا کو برپا کیجیے، زہرا کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیجیے، زہرا کے نام پر کسی کو پانی پلا دیجیے، زہرا کے نام پر کسی کو لباس پہنا دیجیے۔ قیامت کے دن بے آسرا نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی زہرا کا چاہنے والا ایسا تو ہوگا کہ جو محبت فاطمہ الزہرا میں کھلانے پلانے لباس پہنانے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو منزلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کر رہا ہے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر فقط اپنی منزلت کو نہیں بتا رہی، بلکہ اپنے چاہنے والوں کی منزلت کو بھی بیان فرما رہی ہیں۔ پھر روایت کے جملے امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا کی قسم، شکی کافر اور منافق لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت فاطمہ ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب کفار جہنم کے طبقات میں ٹھکانہ پالیں گے تو فریاد کریں گے، اور خداوند عالم کا فرمان ہے کہ اب کس انداز میں یہ فریاد کریں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے یہ کہیں گے کہ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت والا بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے کہ جناب زہرا کس انداز میں شفاعت کر رہی ہیں کہیں گے ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کہیں گے بس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی، ہم بھی صاحب ایمان ہو جاتے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں انہیں ان کی خواہش سے روکا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں پلٹا بھی دیا جائے تو یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقام و منزلت فاطمہ الزہرا کو سمجھیے، جس کی شہادت کی مجلس برپا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ ہر امام نے اپنی جدہ ماجدہ کے لیے گریہ کیا، ہر امام نے مصائب جناب زہرا کو یاد کر کے گریہ کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوا کرتی، لیکن جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ ہڈی دوبارہ جڑ نہیں سکتی، بلکہ کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ جسم کا وہ حصہ اتنا نازک ہوا کرتا ہے کہ اگر اس مقام کی ہڈی ٹوٹ جائے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اگر کسی انسان کی جسم کی پسلیاں ٹوٹ جائے سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی، ایک ایک سانس لینا انسان کے لیے دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ روایتوں نے جملہ لکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، نہیں معلوم جناب زہرا نے یہ 75 دن یہ 72 دن کس انداز میں گزارے۔ میں نے تاریخ میں جو جملے پڑھے وہ اس انداز میں پڑھے کہ بی بی اپنے بابا کی رخصت کے بعد ایک ہاتھ سے حسن حسین کو پکڑتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر جا کر اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی، اور گریے میں کیا جملے کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر روزے روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ایسی کیا مصیبتیں تھی، تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھو، وہ گھر کے جس پر رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے، ارے امتی اس دروازے پر آگ لے کر آئے، زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر روکتی رہی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم یہ کون سا مکان ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے۔ ارے یہاں پر رسول کی بیٹی رہتی ہے، یہاں پر رسول کے نواسے رہتے ہیں، لیکن آنے والے نہ رکے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو
کی کوشش کی، در و دیوار کے درمیان بیوی آ گئی، ایک مرتبہ فضہ کو پکارا، اے فضہ مجھے سوال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزو جب دروازہ جلتا ہے، لکڑیاں جلتی ہے تو لوہے کی میخیں گرم ہو جایا کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جب دروازہ گرا تھا، جب دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی، یہ لوہے کی میخیں کس انداز میں زہرا کو اذیت دے رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون۔